وہ دونوں مشکل سے فہد کے اپارٹمنٹ تک پہنچے۔ جیسے ہی دروازہ زور سے بند ہوا، فہد نے خود کو زویا میں کھوتے ہوئے محسوس کیا۔ ان کے جسم ٹکرائے، خواہش میں لپٹے ہوئے، جیسے آگ سے آگ ملتی جلی جا رہی ہو۔ زویا نے اس کے قریب آہ بھری۔ اس کے بازو فہد کے گلے میں لپٹے ہوئے تھے جب اس نے اسے اٹھا کر ٹھنڈی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ویلکم ٹو انر ٹیلز۔ ہماری آج کی کہانی ہے فاربیڈن لو کے بارے میں، ایک ایسی محبت کی کہانی جس کی اجازت ہمیں ہمارا معاشرہ نہیں دیتا، اور یہی وہ محبت ہوتی ہے جو ہمارے دل میں سب سے گہرا زخم چھوڑ جاتی ہے۔ کراچی بارش میں ڈوب رہا تھا جس رات فہد قریشی نے اسے پہلی بار دیکھا۔ بارش کی گیلی مٹی کی خوشبو گاڑیوں کے دھوئیں سے مل رہی تھی، اور ایک خوبصورت مہک ہر طرف پھیل رہی تھی، اور اسی خوشبو کے درمیان وہ کھڑی تھی، زویا۔ اس کا گیلا لال دوپٹہ اس کے جسم سے لپٹا ہوا تھا، جیسے کوئی خواب جسے دیکھنے کی اجازت نہ ہو۔ اس کی گہری سرمئی آنکھیں فہد قریشی کی طرف اٹھی، بے خوف اور گہری۔ فہد قریشی اس کی نظروں کا مقابلہ نہ کر پایا۔ وہ اپنی نظریں پھیر لینا چاہتا تھا، وہاں سے بے پرواہ گزر جانا چاہتا تھا، مگر پھر بھی اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر اور سخت ہوتے گئے۔ اس کا چہرہ بارش کی نرم روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس کا باوقار پولیس یونیفارم اسے صرف بظاہر مضبوط دکھا رہا تھا۔ وہ صرف قانون کا رکھوالا نہیں تھا، وہ ایک ایسی شناخت رکھتا تھا جو بھیڑ میں بھی سب سے الگ نظر آتی۔ فہد نے دیکھا کہ وہ مڑ رہی ہے، دھیرے دھیرے تنگ گلیوں کی بھول بھلیوں میں کہیں کھو رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکا۔ فہد بے وقوف نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ کون تھی۔ ایک رقاصہ، ٹرانسجینڈر، ایک ایسی عورت جسے مرد رات کے اندھیروں میں چاہتے تھے مگر دن کی روشنی میں کوئی اپنا نہیں بناتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے پیچھے جانا غلط ہے، لیکن پھر بھی اس کے قدم اس کے ذہن سے پہلے ہی زویا کی طرف مڑ گئے۔ وہ جیپ سے اترا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ مین روڈ کے پیچھے والی گلی اندھیرے میں گم تھی۔ وہ وہاں رک گئی، جیسے وہ انتظار کر رہی ہو، بھاگنا نہ چاہتی ہو۔ اور جب فہد قریشی اس کے قریب پہنچا تو اس نے دھیمی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ مڑ کر اسے دیکھا۔ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے انسپکٹر صاحب۔ یہ سن کر فہد کا گلا سوکھنے لگا، مگر اس کے اندر کی بے قراری نے اسے مزید بے چین کر دیا۔ تم سمجھتی ہو یہ صرف ایک کھیل ہے؟ اس کی آواز سخت اور تیز تھی، مگر اس کا اختیار پہلے ہی کھو رہا تھا۔ زویا ایک قدم آگے بڑھی، ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ مٹاتے ہوئے۔ اس کی مہک، پھولوں کی میٹھی خوشبو ایک بے نام نشہ سے چھوڑتی ہوئی اس کی ارد گرد لپٹ گئی۔ اس شہر میں سب کچھ کھیل ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ صرف ایک سوال ہے، کیا آپ تیار ہو اس گیم کو کھیلنے کے لیے انسپکٹر صاحب؟ فہد کا دل سینہ چیر کر دھڑک رہا تھا۔ زویا اس کے بہت قریب تھی۔ فہد کا یونیفارم بارش سے بھیگ کر اس کی جلد سے چپک گیا تھا، اور اس کے جسم میں ایک آگ اٹھ رہی تھی، اور اس آگ کی وجہ صرف وہ تھی، زویا۔ زویا کا گیلا دوپٹہ دھیرے سے اس کے کندھے سے پھسلا، اس کے کالر بون کی نازک لکیریں نمایاں کرتا گیا۔ زویا کا سانس ایک پل کے لیے رک گیا جب فہد کا ہاتھ ہلکے سے اس کے ہاتھ سے ٹکرایا۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے کھلے جیسے کسی انتظار میں ہوں۔ فہد کے اندر ایک طوفان برپا تھا، ایک جنگ اصول اور خواہش کے درمیان۔ اور پھر زویا نے وہ الفاظ کہہ دیے جو سب کچھ بدل دینے والے تھے۔ زویا نے ہلکے سے سرگوشی کی، کیا آپ میرا ساتھ چاہتے ہو؟ یہ سن کر فہد کے ضبط کی آخری ڈور بھی ٹوٹ گئی۔ اس کا ہاتھ بجلی کی رفتار سے آگے بڑھا، اس کی کمر کو تھامتے ہوئے، اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ زویا کی سانس جیسے اٹک گئی، اس کے ہاتھ فہد کے سینے پر پھیل گئے،
وہ اس کی یونیفارم کے نیچے اس کے مضبوط مسلز کو محسوس کر سکتی تھی۔ کہو کہ آپ مجھے چاہتے ہو۔ اس نے دھیرے سے سانس لیا۔ فہد کا چہرہ سخت ہو گیا اور اس کے ہونٹ زویا کے ہونٹوں پر ٹھہر گئے۔ ہاں، میں چاہتا ہوں تمہیں۔ اس کی آواز میں ایک بے چینی تھی، ایک آگ جو اب چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ زویا کے ہونٹوں پر ایک دھیمی جان لیوا مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ پہلے سے جانتی ہو، جیسے یہ سب اس کی مرضی سے ہو رہا ہو۔ تو پھر لے چلو مجھے اپنے ساتھ، اس نے ہلکے مگر بے حد پراسرار لہجے میں کہا۔ وہ دونوں مشکل سے فہد کے اپارٹمنٹ تک پہنچے۔ جیسے ہی دروازہ زور سے بند ہوا، فہد نے خود کو زویا میں کھوتے ہوئے محسوس کیا۔ ان کے جسم ٹکرائے، خواہش میں لپٹے ہوئے، جیسے آگ سے آگ ملتی چلی جا رہی ہو۔ زویا نے اس کے قریب آہ بھری۔ اس کے بازو فہد کے گلے میں لپٹے ہوئے تھے جب اس نے اسے اٹھا کر ٹھنڈی دیوار کے ساتھ لگا دیا، مگر ان دونوں کے درمیان صرف ایک آگ تھی، بے قابو، بے انتہا۔ زویا کی ٹانگیں فہد کی کمر کے گرد کس گئی، گیلے کپڑے اس کی جلد سے لپٹ گئے۔ بارش کی مہک اور بے قراری ہوا میں گھل چکی تھی۔ فہد، اس نے سسکی بھری۔ اس کا نام اس کے ہونٹوں سے اس طرح پھسلا جیسے ایک دعا، ایک قرض، ایک گناہ۔ فہد کے ہونٹ دھیرے دھیرے اس کی گردن کی ریشمی لکیر پر پھسل گئے، جیسے ایک بھٹکا مسافر اپنی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ اس کی سانسیں ایک جھٹکے سے رکی، اس کی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھ گئی، کھینچتی ہوئی، طلب کرتی ہوئی، جیسے ایک بے قرار آندھی جو صرف اپنی منزل چاہتی ہو۔ میں چاہتی ہوں، زویا نے کچھ کہنا ہی شروع کیا تھا، مگر فہد نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھ کر اس کے الفاظ اس سے چھین لیے۔ وہ دونوں ایک گہری شدت بھری کس میں ڈوب گئے۔ فہد اس کے نچلے لب پر اپنے دانتوں کی ہلکی چھاپ چھوڑ گیا، جیسے محبت کا ایک نشان۔ مجھے روکنے کا کہو، اس نے اس کے ہونٹوں کے قریب ہلکی سی آواز میں کہا، مگر دونوں جانتے تھے کوئی رکنے والا نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب اور جھک گئی، اس کا جسم التجا کرتا ہوا، بے زبان فریاد میں لپٹا ہوا۔ مت رکو، اس کی آواز سرگوشی کی طرح نکلتی، بے چینی سے بھرپور۔ اس رات وہ دونوں ایک دوسرے کے لمس میں جل گئے۔ جس طرح زویا نے اس کا نام پکارا، فہد کو لگا جیسے وہ دنیا کا واحد آدمی ہو۔ فہد کو لگا اسے شرمندگی محسوس ہوگی، مگر اس کے بجائے اس نے اسے اپنے قریب مزید کھینچ لیا، اپنے چہرے کو اس کے بالوں میں چھپا لیا، اس کی مہک کو اپنی سانسوں میں بھر لیا اور اس میں ایسے ڈوبتا رہا جیسے کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ اور جب نیند نے اسے اپنی گرفت میں لیا تو اس کے ہونٹ ابھی بھی اس کے ہونٹوں میں الجھے ہوئے تھے۔ اگلی صبح جب فہد جاگا، وہ اکیلا تھا، بستر ٹھنڈا تھا، زویا جا چکی تھی۔ فہد نے گہری سانس لی، اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ یہی بہتر تھا، اس نے سوچا، یہ صرف ایک غلطی تھی، مگر اس کے سینے میں ایک عجیب سی کسک اٹھ رہی تھی، اور جب وہ اٹھنے لگا اس نے اس کا لال دوپٹہ دیکھا جو اب بھی وہیں پڑا تھا، جیسے وہ بھول گئی ہو، جیسے وہ خود چلی گئی ہو مگر اپنی ایک جھلک چھوڑ گئی ہو۔ یہاں پر ختم ہوتا ہے آگ اور بارش کا پہلا حصہ، یہ جاننے کے لیے کہ کیا زویا اپنی مرضی سے گئی یا اس کے چلے جانے میں کوئی راز پوشیدہ تھا۔ اگلا حصہ ضرور دیکھیے گا، جو کہ اویلیبل ہوگا اگلے ہفتے سیم ٹائم پر سیم چینل پہ۔ شکریہ۔